قسط نمبر 25 مالا ارزین اینا اور اذان چاروں نگین کا حال پوچھنے آئے تھے۔ ڈاکٹرز نے بتایا تھا کہ اس نے کسی بات کو دل پر لگا رکھا ہے اور اندرونی ویکسین کی وجہ سے وہ بار بار کسی نہ کسی بیماری میں مبتلا ہو رہی تھی۔ نگین کے منہ پر صرف جہان کا کلمہ تھا، میرے جہان کو بلا لے، ریاض اسے کہے آ جائے۔ نگین نے کہا تو ریاض صاحب نے مالا سے ارزیل کو لے لیا۔ دیکھو تمہارا پوتا آیا ہے، ریاض نے مسکرا کر ارزیل کو اس کے سامنے کیا تو نگین نے منہ پھیر لیا۔ نہیں، مجھے میرا بچہ چاہیے، مجھے جہان چاہیے۔ وہ پھر بھی ایک ضد کر رہی تھی۔ مالا پیچھے ہو گئی کہ کہیں نگین کی نگاہ اس پر نہ اٹھ جائے اور وہ پھر یہاں بھی ہنگامہ کر دے گی۔ ارزیل کو ریاض صاحب نے خوب پیار کیا اور مالا کو دے دیا۔ مالا نے اینا کی جانب دیکھا جو اٹھی اور دونوں باہر نکل آئی۔ جان بھائی کو اب تو آ جانا چاہیے، بہت عرصہ گزر گیا ہے۔ اب تو وقت حالات سب بدل گئے۔ اینا مالا سے بولی۔ مالا اس موضوع پر کوئی تبصرہ نہیں کرنا چاہتی تھی، تبھی وہ ایک دم رکی کیونکہ ارزیل کے ڈاکٹر نظر آ گئے تھے۔ اینا اب گاڑی میں بیٹھو، میں آتی ہوں، اس نے کہا اور ڈاکٹر کے روم میں چلی گئی۔ جب اینا سر ہلا کر باہر نکلنے لگی، اینی ایک دم آواز اٹھی اور اینا جھٹکے سے مڑی اور اپنی جانب آتے شخص کو دیکھ کر وہ اس شدت سے بکھلائی کہ جلدی سے گاڑی میں بیٹھ گئی۔ آذان کو سختی سے جکڑے اس نے ڈرائیور کو وہاں سے جلدی سے گاڑی آگے بڑھانے کے لیے کہا، لیکن مالا باجی وہ رکے گی، آپ پلیز جلدی گاڑی چلائیں۔ وہ بولی تو ڈرائیور نے گاڑی آگے بڑھا لی اور جو پیچھے آ رہا تھا وہ بھاگتے بھاگتے رک گیا۔ کیونکہ کچھ بھی تھا وہ گاڑی کا پیچھا نہیں کر سکتا تھا۔ وہ گاڑی کو دور تک جاتا دیکھتا رہا اور ہتھیلی پر مکہ مار گیا۔ دوسری طرف مالا نے ارزیل کی میڈیسنز کو چینج کرائی تھی۔ وہ ارزیل کو وہاں کرسی پر بٹھا گئی۔ اس نے ارد گرد دیکھا اور ڈسپینسری پر آ گئی، جبکہ وہاں ایک لڑکی بیٹھی تھی جسے اس نے کہا تھا کہ وہ اس کے بیٹے کا خیال رکھے۔ متاحی اتنا پیارا، وہ لڑکی اس سے کھیلنے لگ گئی تھی۔ کچھ دیر بعد مالا نے دوائی لے لی اور واپس آئی، ارزیل کو لیا اور ہاسپٹل سے باہر نکلنے لگی کہ سامنے سے آتے کسی شخص سے بڑی شدت سے ٹکرائی کہ ارزیل اس کے ہاتھ سے چھوٹا اور اگر وہ فوراً نہ سنبھلتی تو وہ سکون کی نیند لے رہا تھا کہ بخت نے کالز کر کے اسے بستر میں آگ سی لگا دی۔ اس کے تانے ہی ختم نہیں ہو رہے تھے اور جب بخت نے اس کو گالیاں دینا شروع کی تو بدلے میں جہان نے بھی خوب گالیاں دی۔ چاہتا کیا ہے تو؟ جہان غصے سے بولا، کیونکہ رات ویسے ہی لیٹ آیا تھا اور اب سو بھی نہیں پایا تھا، تبھی چڑچڑا ہو رہا تھا اور ایسے بھی اس کے نخرے اٹھانے کے لیے امیدوار تو بہت تھے، لیکن اس نے کسی کو گھر میں گھسایا نہیں تھا۔ کبھی بس اتنا کہ کم از کم ان سے جا کر مل ہی لے، صرف ان سے مل لے۔ وہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے۔ اس کی بات پر جہان نے گہرا سانس بھرا اور خاموش ہو گیا۔ باقی تیری مرضی، تیرے باپ کا غلام نہیں ہوں اور تجھ تک پیغامات پہنچاتا رہوں۔ بیٹا بھی ہے، اب تو میرا ایک عدد اور دوسرے کی پلاننگ کر لی ہے میں نے۔ کتے مجھے کیوں بتا رہا ہے؟ جہان چھیڑ گیا۔ احساس دلا رہا ہوں کہ کب تک کنوارے رہنے کا ارادہ ہے۔ تمہارا فضول بولنے کی ضرورت نہیں ہے، یعنی تو واپس آ رہا ہے؟ بخت خوش ہو گیا۔ نہیں، صرف ماں سے ملنے ہاسپٹل جاؤں گا، اس نے کہہ کر فون بند کر دیا تھا اور پیچھے لیٹ گیا۔ اگلی صبح ہی ہائی روڈ اسلام آباد کے لیے نکل گیا تھا۔ زیادہ فاصلہ بھی نہیں تھا، اس لیے جلدی پہنچ گیا اور اس کا ارادہ نگین سے مل کر دوبارہ مری لوٹ آنے کا تھا۔ تبھی وہ بڑی عجلت میں ہاسپٹل کا ایڈریس دے کر بخت سے ہاسپٹل پہنچا، جبکہ بخت نے کہا تھا کہ وہ بھی فوراً وہی پہنچ رہا ہے۔ وہ آفس میں تھا اس وقت۔ گاڑی سے اتر کر اس نے گگلز لگائے اور بنا ادھر ادھر دیکھے اپنی ٹراؤزر کی پاکٹس میں ہاتھ ڈال کر وہ سر جھکائے اندر کی جانب بڑھ رہا تھا کہ اچانک کسی سے بڑی زور سے تصادم ہوا۔ وہ ایک دم ایکسکیوز کے لیے مڑا کہ اندھوں کی طرح بلیک گگلز چڑھا کر وہ سر جھکائے چل رہا تھا۔ سامنے آنے والے کا کوئی قصور نہیں تھا۔ وہ جیسے ہی مڑا تبھی مالا بھی مڑی، کیونکہ ارزیل کو وہ جلدی سے خود میں بیٹھ گئی تھی، ورنہ وہ گر جاتا۔ جہان وہیں تھم گیا، جبکہ مالا بھی اسے دیکھنے لگی۔ وہ دونوں ایک لمحے کے لیے سانپ کھڑے تھے۔ اس کی پتلیوں نے ہلکی سی حرکت کی۔ ارزیل کی جانب دیکھا۔ مالا نے ارزیل کو اور خود سے نزدیک کر لیا۔ اس کے چہرے پر ایسے تاثرات تھے جیسے دنگ ہی رہ گیا ہو، اور لمحوں کے اس وقفے کے بعد جہان عالم مڑ گیا۔ چٹانوں کی سی سختی تھی چہرے پر، جبکہ مالا پھر بھی وہی کھڑی تھی، اس کی پشت دیکھ رہی تھی۔ جہان وہی پرسکون چال چلتا کہ جا رہا تھا۔ خدا گواہ تھا اس کے اندر طوفان اٹھنے لگے تھے جن کو نکالنے کا حق رکھتا ہی نہیں تھا۔
اس نے دانتوں کو دانتوں پر سختی سے چڑھایا ہوا تھا۔ وہ وہاں روم نمبر پوچھ کر نگین کے کمرے میں آ گیا۔ وہاں ریاض ایک دم اسے دیکھ کر کھڑے ہو گئے۔ وہ خوش ہو گئے تھے۔ اگر باہر مالا نہ دکھتی تو شاید وہ نارمل ہی تھا۔ بلال بالکل نارمل۔ اب اس کی پیشانی ہلکی ہلکی تر تھی اور مٹھائیاں سختی سے بینچی ہوئی تھی۔ پیشانی تر کی وجہ سے وہ بچہ تھا۔ وہ اس کے ہاتھ میں تھا۔ اس کی جیسے یادداشت میں سب دوبارہ آ گیا ہو۔ وہ باپ سے ملے بنا نگین کے پاس ٹول کھینچ کر بیٹھ گیا۔ کیسی آپ؟ بنا تاثرات کے سوال کر رہا تھا۔ نگین کی آنکھیں اس کے لفظ پر ہی کھل گئی۔ جہان، جہان، میرے بچے، میرے چاند، میرے بیٹے جہان۔ وہ اٹھنے کی کوشش کرنے لگی لیکن وہ جہان نے انہیں دوبارہ لٹا دیا۔ ٹھیک ہے آپ کو تو اب بھی بخار ہے۔ اس نے اس کے ہاتھ پکڑ لیے۔ چہرے پر اب بھی کوئی تاثر نہیں تھا جبکہ وہ ماں پر جھکا ہوا تھا۔ ریاض ایک طرف کھڑے تھی۔ تم آ گئے ہو نا؟ اب ٹھیک ہو جاؤں گی۔ اب مجھے چھوڑ کر تو نہیں جاؤ گے؟ جہان، وعدہ کرو، وعدہ کرو۔ جہان، وہ رونے لگی جبکہ جہان لب دبا گیا۔ تم مجھے چھوڑ کر جاؤ گے؟ تم نہ جاؤ۔ دیکھو میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑوں۔ ماں، اس نے فوراً اس کے ہاتھ پکڑے۔ یہی ہوں میں، آپ فکر نہ کریں، اس نے کہا تو نگین نے ریاض کی طرف دیکھا۔ کہا تھا نا میں نے آپ سے، میرا بیٹا آ جائے گا۔ ایک بار میں اسے منا لوں گی۔ ریاض منا لوں گی ناراض ہو گیا ہے ہم سے لیکن مان جائے گا۔ اس نے جہان کے ہاتھ چوم لیے۔ میرا بیٹا 1 سال بعد دیکھا ہے میں نے تمہیں جہان۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اس کا چہرہ تھام کر چوم لیا۔ تمہیں ماں نہ یاد ہے؟ وہ بولی تو تب بھی وہ چپ رہا۔ ان کا ہاتھ پکڑے بیٹا رہا۔ نگین بول رہی تھی۔ وہ سنجیدہ رہا تھا۔ ریاض اب بھی خاموشی سے دونوں کو دیکھ رہے تھے۔ کچھ دیر بعد نگین نیند میں چلی گئی۔ جہان کے شانے پر ہی سر رکھ کر اس نے اس کا سر تکیے پر رکھا اور پیشانی چوم کر دور ہوا۔ ریاض سے ملے بنا وہ وہاں سے جانے لگا۔ اگر باپ کے گلے لگ جاتے تو کچھ نہ جاتا تمہارا۔ وہ آہستگی سے بولے۔ جان مڑا، سنجیدگی سے ان تک پہنچا اور ریاض صاحب کے گلے لگ گیا۔ وہ کچھ بھی تھا، اس کے ماں باپ تھے۔ وہ چاہ کر بھی ان لوگوں کے ساتھ تلخ نہ ہو سکا۔ کچھ دیر ریاض اس کو سینے سے لگائے کھڑے رہے۔ وہ کچھ نہ بولا۔ اسے برا لگے گا اگر بعد میں نظر نہیں آؤ گے۔ ریاض بولے تو جہان نے دوبارہ گلاسز لگا لیے۔ وہ پہلے سے زیادہ ہینڈسم ہو گیا تھا۔ میرے خیال سے میرے چلے جانا ہی بہتر ہے، وہ بولا اور مڑ گیا۔ ساتھ نے مالا کو طلاق دے دی ہے۔ شاید اس وقت کا یہ دوسرا جھٹکا تھا اس کے لیے۔ اس کے قدم رک گئے۔ اس دن جب تم چلے گئے تو اگلے دن 2 دن بعد مالا یہاں واپس آ گئی تھی۔ ساتھ نے اسے موبائل پر ہی طلاق دے دی لیکن ارسیل کی وجہ سے نہ ہوئی اور پھر آج سے 4 ماہ پہلے ان کی طلاق ہو گئی ہے۔ تو وہ لاپرواہی اور بالکل لاتعلقی سے بولا۔ ویسے ہی بتایا ہے کہ مالا 1 سال سے ہمارے پاس ہے۔ یہ سب مجھے کیوں بتا رہے؟ وہ اجنبیت سے بولا تو ریاض صاحب خاموش ہو گئے۔ مری میں ہوں، 1 سال سے اپنا بزنس، اپنا سیٹ اپ ہے۔ یہاں سب سے زیادہ دور نہیں ہوں۔ دوبارہ اماں کو میری ضرورت ہو تو بلا لیجیے گا۔ سر میری سے کہہ کر وہ باہر نکل گیا جبکہ اس کے دماغ میں ایک عجیب جنگ چھڑ گئی تھی اور اپنی کیفیت کو اس نے مٹھائیاں بینچ کر جیسے باندھ رکھا تھا۔ وہ سیڑھیاں اترا اور اپنی گاڑی کی طرف بڑھنے لگا۔ آج کل جیک ڈالے کا نام ہے، میں بیٹھتا تھا۔ وہ آگے بڑھا اور دروازہ کھولا۔ ابھی وہ اندر بیٹھا ہی کہ گرمی میں مالا دکھائی دی۔ وہ اپنے بچے کو لیے شاید کوئی ٹیکسی روکنا چاہ رہی تھی اور ایک ٹیکسی ڈرائیور رک بھی گیا۔ اس نے بتایا اور ابھی وہ اس ٹیکسی میں بیٹھی کہ جہان اس تک پہنچا۔ اس نے گاڑی ڈرائیور کو خدا بہتر جانتا ہے کیا کہا تھا۔ وہ ڈرائیور وہاں سے آگے چلا گیا جبکہ مالا نے حیرانگی سے اسے دیکھا۔ مجھے آپ کے ساتھ نہیں جانا، آپ نے کیوں بھیجا؟ اسے وہ ہمت کرتی ارزیل کو دھوپ سے بچاتی بولی۔ جہان نے اس کے ہاتھ سے کلچ کھینچا۔ مالا کا منہ کھل گیا، لگ نہیں رہا تھا وہ 1 سال بعد اس سے ملا ہے۔ جہان نے کلچ میں سے پیسے نکالے اور اپنی جیب میں ٹوس لینے اسے ارزیل کو جانب دیکھا۔ وہ سرخ و سفید بچہ دھوپ کی وجہ سے بہت خوبصورت لگ رہا تھا لیکن جہان کو بھلا اس میں دلچسپی کیسے ہو سکتی تھی۔ اس نے پیسے نکال کر کلچ مالا پر اچھال دیا اور مڑ کر دوبارہ اپنی جیک میں بیٹھا۔ اور اس گاڑی کی آواز ویسی ہی گڑگڑاہٹ سے بھرپور تھی۔ اس نے مزید ریس دی تو ایسا لگا جیسے وہ داڑھ اٹھی ہو اور وہ ایسے ہی منہ کھولے مالا کو دیکھ مڑ گیا۔ گاڑی بھی آگے بڑھ گیا۔ مالا کے ہونٹ سے بن گئے۔ یہ گندا آدمی ہے ارزیل، آپ بڑے ہو جاؤ گے نا، میں اس کو ماروں گی بہت، وہ روندی ہوئی آواز میں بولی اور پیدل چلنے لگی۔ کچھ دیر بعد اسے ایک ٹیکسی مل گئی اور گھر کا ایڈریس دے کر وہ گاڑی میں سوار ہو گئی۔
سارے راستے اسے جان پر غصہ آیا تھا، وہ بالکل ویسا ہی تھا، خود غرض۔ وہ بار بار اپنے آنسو صاف کر رہی تھی، اور جب وہ گھر پہنچی تو چوکیدار سے پیسے لے کر ڈرائیور کو دیے اور گھر کے اندر آ گئی۔ اس نے اینا کو دیکھا۔ آپ مجھے چھوڑ کر آ گئے؟ سوری مالا، اذان بہت رو رہا تھا۔ وہ کچھ شرمندگی سے بولی۔ مالا سر ہلا کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ ابھی وقت تو کل پرسوں ہی پیسے دے کر گیا تھا، اور وہ لے گیا تھا پیسے۔ اب تو وہ دوبارہ مانگتی اچھی لگے گی۔ وہ گہرا سانس بھر گئی۔ سارم نے تم سے کوئی بات کی تھی؟ کیا کہا تھا اس نے تمہیں؟ امی نے پوچھا تو وہ ان کی صورت دیکھنے لگی۔ کہہ رہے تھے واپس جس طرح گئی تھی اس طرح آؤ تو سوچوں گا تو تم اپنے گھر چلی جاؤ۔ ان کی بات پر رحاب نے ان کو حیرانگی سے دیکھا۔ میرال کی وجہ سے نہیں کہہ رہی، بہت دنوں سے دل میں آ رہا ہے کہ تم اپنے آپ کو میرال کی وجہ سے ضائع کر رہے ہو۔ انہوں نے مجھے بیوی مانا بھی نہیں ہے، آپ نہیں جانتی وہ کتنے گندے ہیں۔ ہر شوہر ہی گندا ہوتا ہے۔ امی کی بات پر رحاب نے یقین گمائی نہیں۔ وہ زیادہ گندے ہیں؟ ہاں، 4 دن مشکل سے وہاں رہی ہوں، یہ پتہ چل گیا وہ زیادہ گندے ہیں۔ امی نے غورا تو وہ پاؤں پٹک گئی۔ آپ بلا وجہ ایک سائیکو انسان کی حمایت نہیں لے رہی، بس کہہ رہی ہوں گھر بساؤ اپنا۔ آپ ابھی کی وجہ سے کہہ رہی ہے؟ میرال نے تو بیٹے اپنے لیے کنویں خود ہی کھودی ہے، اور تمہارا بھائی بھی اسے سزا دے رہا ہے، ورنہ کیا اس کے لیے اسے باہر نکلنا مشکل ہے؟ وہ بولی تو رحاب نے بھی سر ہلایا۔ لیکن بچہ ہے، دارم ماں کے پیار سے محروم ہے۔ پہلے بڑا پیار کرتی تھی میری ماں مجھے، بس افسوس ہے ان کی ضرورت نہیں۔ دارم نے بیگ پھینکا اور نانی کو دیکھا۔ اور یہ تم خالہ واپس جانے کی باتیں کیوں کر رہی ہو؟ شرافت سے بیٹھی رہو، میں تمہیں جانے نہیں دوں گا۔ طلاق دو اسے اور فارغ کرو۔ دارم بولا تو رحاب نے بھی منہ بنایا۔ میرے بس میں ہوتا 100 بار دیتی انہیں طلاق، اب تم دونوں کی بکواس ختم ہو گئی ہے تو کانا کالو اور رحاب جانے کا سوچو یار۔ نانو دارم بڑکا، چپ کے رہو، اپنے گھر کی نہ ہو، تمہارے ساتھ بیٹی رہے تو کیا ہو گیا؟ خالہ ہے میری جان، میرے بچے، اب تو وہ شادی شدہ ہے نا، 1 سال سے بھی تو یہاں ہے۔ رحاب انجوائے کر رہی تھی۔ بلا امی دارم سے جیت سکتی تھی۔ خالہ تم نہیں جاؤ گی؟ کہہ دیا میں نے، ورنہ میں تمہارے اس بوڑھے کا سر پاڑ دوں گا۔ وہ غصے سے بولا تو رحاب نے اس کو جلدی سے اس کے گال کھینچ لیے۔ میری موٹو جی، میں تمہیں کہیں بھی نہیں جا رہی، وہ بولی تو وہ بڑک اٹھا، موٹی ہوگی تمہارا شوہر۔ رحاب کلکلا کر ہنسی اور بلال بھی آ گیا۔ دونوں نے بلال کو سلام کیا اور بلال نے امی کو۔ ابو کی طبیعت ٹھیک ہے؟ اس کے سوال پر امی نے سر ہلایا۔ ہم ابھی سوئے ہیں۔ بہتر ہے، اور روٹی کھاؤ گے؟ جی۔ وہ فریش ہونے چلا گیا جبکہ رحاب اور دارم گیمز میں لگ گئے۔ کچھ دیر بعد بلال آیا اور بیٹھ گیا اور کھانا کھانے لگا۔ اس کے دماغ میں انین کی گفتگو چل رہی تھی، اور پھر جب اس نے وجدان کو یہ گفتگو بتائی تو وجدان شرمندہ سے ہو گئے اور شادی کی بات کی، اور بلال نے ہمیشہ کی طرح صاف انکار کر دیا۔ لیکن وہ پھر بھی اس بات پر قائم رہے اور بحث پر اتر گئے۔ تبھی اس نے گہرا سانس بھر کر سوچنے کا سوچا، پھر میرال کی پیشی میں لگ گیا، اور اب اس نے امی کو دیکھتے ویسے ہی سوال کر لیا، رخصتی کا کچھ سوچا ہے آپ نے؟ اس کی بات پر امی تو کیا رحاب اور دارم بھی موبائل چھوڑے اس کی شکل دیکھنے لگا۔ وہ تینوں آنکھیں پاڑے اسے دیکھ رہے تھے۔ وہ بیچارہ شرمندہ رہ گیا۔ کیا ماموں شادی کرنا چاہتے ہیں؟ نانو دارم نے مچل کر ٹوکا۔ بلال کے کان ہیں نیچے بجاؤں گا اگر اپنی عمر سے بڑی بات کی تو لو میرے کان کے نیچے بجائیں گے۔ آپ کے دل میں شدیانے بج رہے ہیں، سنائی دے رہا ہے، مجھے بچہ نہیں ہو۔ بھائی تم کون ہوتے ہو مجھ سے سوال جواب کرنے والے؟ وہ بلا وجہ ایک چٹانک بھر کے بچے سے گھبرا رہا تھا۔ بانجا ہوں آپ کا؟ یہ تو سوال میرا بھی ہے۔ رحاب کی بھی آنکھیں مٹکی۔ تم لوگوں سے تو بات کرنا ہی بیکار ہے، بلال نے غصے سے کہا۔ خالہ تمہیں ماموں بدلے نہیں لگ رہے؟ دارم بلال نے چپل اٹھائی تو وہ بھاگ کر نانی کے پیچھے چھپ گیا۔ کیوں مارو گے تم میرے بچے کو؟ اور یہ رخصتی تمہارے دماغ میں بیٹھے بیٹھے کیسے آ گئی؟ یہ تو میرا بھی سوال ہے۔ امی کی بات پر اس نے گہرا سانس بھرا۔ سال بھر سے وجدان صاحب مجھ سے رابطے میں ہیں۔ فرسٹ پیپر جانے پر ہی انہوں نے رابطہ کر کے مجھے یہ کرنے سے روک دیا تھا۔ اب وہ رخصتی چاہتے ہیں اور آپ؟ رحاب نے پوچھا تو بلال شانے اچکا گیا۔ میری کیا مرضی ہو سکتی ہے؟ بھلا کیوں شادی آپ نے کرنی ہے؟ میری مرضی کی فکر نہ کرو، وہ بولا تو بلال کتنی اینا سے محبت کرتا تھا اس بات کا بخوبی علم تھا۔ رحاب کو بھائی میں چلی جاتی ہوں واپس، رحاب نے کہا تو بلال نے اس کو گورا
کیوں تمہارا شوہر پیشی پر تو بن ٹن کر پہنچ جاتا ہے، یہاں آ کر تمہیں لے جاتے۔ اس کے پاؤں میں مہندی لگ گئی ہے، وہ بولا تو رخا اپنے دارم کی طرف دیکھا جو مزے سے زبان چڑھانے لگا۔ امی دیکھے اسے، وہ بچوں کی طرح شکایت لگانے لگے، جبکہ امی سر پکڑ گئی کہ وہ تینوں چک 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 کر رہے تھے۔ بخت نے جہان کو کال ملائی اور جہان نے اٹینڈ کر لی۔ تم اسلام آباد میں ہو نا؟ وہ پوچھنے لگا۔ ہاں۔ اس نے سگریٹ کا دھواں ہوا میں چھوڑا۔ کہاں ہو؟ مجھے ملنا ہے تم سے، وہ بولا، اور اینا نے بخت کو دیکھا۔ اس نے آہستگی سے پوچھا، جہان ہے؟ اور بخت نے سر ہلایا۔ جہان نے شاید اسے لوکیشن سینڈ کی تھی، اور بخت اینا کے گال چوم کر اذان کو پیار کر کے چلا گیا۔ اینا نفی میں سر ہلاتی مسکرا کر اذان سے کہنے لگی۔ تبھی اس کا موبائل بجا۔ اس نے میسج دیکھا۔ مجھے دیکھ کر بھاگ کیوں گئی تھی؟ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ اینا اینا کا دل زور سے دھڑکا۔ حقیقت تو یہی تھی کہ اس سے غلطی یا گناہ ہو چکا تھا، اور اب اس کی جان پر بن گیا تھا۔ اس نے موبائل جلدی سے پاور آف کیا، جبکہ دوسری طرف بخت جہان کے بتائے کہ یہ ایڈریس پر پہنچا اور مہنگے ترین ہوٹل سے لگژری روم میں تھا۔ اسموک کر رہا تھا۔ بخت نے اسموک کھینچی اور اپنے ہونٹوں سے لگا لی۔ جہان اٹھ کر بھالا تھا۔ اس سال بعد جو مل رہا تھا، بخت بھی کافی خوش تھا۔ کچھ دیر دونوں ایک دوسرے سے ملے اور پھر الگ ہو کر بیٹھ گئے۔ جہان نے نئی سگریٹ سلگا لی۔ تم ضرورت سے زیادہ اسموک نہیں کرنے لگ گئے؟ جہان نے وہیں پڑی سگریٹ کے گن کو دیکھ کر کہا۔ جہان شانے اچکا گیا۔ میرے ذہن کو پرسکون رکھتی ہے، وہ بولا تو لہجہ بھی بھاری تھا، اور زیادہ اسموک کی وجہ سے آواز بھی کافی بھاری پن آ گیا تھا، جو اور بھی متاثر کر رہی تھی۔ ذہن کو پرسکون تو اور بھی میرے رب کی مخلوق کر دیتی ہے۔ بخت نے آنکھ دبائی تو جہان ہنس پڑا۔ ہاں، اے ٹی ایم خالی بھی وہ مخلوق کر دیتی ہے۔ جہان عالم کب سے پیسے کی پرواہ کرنے لگا۔ بخت کے کہا لگا کر جہان بھی ہنس دیا۔ کچھ دیر دونوں کے مابین خاموشی رہی۔ سعد نے مالا کو طلاق دے دی ہے۔ جہان نے سگریٹ کا دھواں کافی مقدار میں کھینچا اور سگریٹ لبوں سے نکال لی۔ اس نے نہ رسپانس ملنے پر بخت بے چین ہوا اور بتایا کہ مالا کا بیٹا بھی ہے۔ ارزیل جہان نے اب بھی کوئی رسپانس نہیں دیا۔ وہ اسموک کرتا رہا۔ یار، میں تجھ سے بہت اہم بات کر رہا ہوں۔ بخت نے اس کے ہونٹوں سے سگریٹ کھینچ لی۔ جہان کو برا لگا۔ اس نے دوسری سگریٹ جھلسا لی۔ بخت لب دبا گیا۔ تمہیں کچھ فیل نہیں ہوا؟ مجھے سب کیوں بتا رہے ہیں یہ بات؟ وہ سوال کر گیا۔ بخت اس کی شکل دیکھنے لگا۔ یہ کیا کر سکتا ہوں اگر اس نے اسے طلاق دے دی؟ میرا مسئلہ نہیں ہے، وہ بولا تو بخت نے سر ہلایا۔ اچھا خیر سناؤ، 1 سال کہاں آتے تم؟ کیا بزنس رن کیے اور نئے دوست بنائے، نئے شہر میں رہنے کی عادت، پارٹی، سوئنگز اور سگریٹ نوشی کی طرح خود بھی سنبھالی۔ واقعہ زندگی۔ بخت نے بھی سگریٹ کا کش لیا۔ جہان مسکرا دیا۔ تم گھر نہیں آؤ گے؟ تم انکوائری لینے آئے ہو؟ جہان صوفے پر لیٹ گیا۔ بخت ہنس دیا۔ بور ہو جاتا ہوں تیرے بنا، بخت بولا تو جہان ہنس دیا۔ کیوں اینا وقت نہیں دیتی؟ جہان نے آئی برو چکائی، جبکہ بخت کھل کر ہنسا۔ اس کا وقت تو چین نہ لو، اس سے لو، مزے سے بولا، جبکہ جہان بھی مسکرا دیا۔ قسمت اچھی تمہاری، وہ بولا تو بخت نے گہرا سانس بھرا۔ ویسے ایک بات ہے، جہان کچھ سوچ کر بولا۔ بخت نے اس کی جانب دیکھا۔ مجھ پر ترس کھایا ہے سعد نے؟ بخت نے آنکھیں گھمائی۔ نہایت یخ نکلا ہے، اور تم سوچ نہیں سکتے مالا کی کیا حالت ہوئی تھی، بخت نے کہا تو جہان کو اس بات پر کسی پل چین نہیں آ رہا تھا۔ یہ بات سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ پر سوچتا، اور شاید اسی سوچ میں صبح سے اب تک اسموک کر رہا تھا۔ تم گھر چلو، بخت بولا۔ نہیں پلیز یار، کیا ہو گیا ہے؟ چچی کے لیے ہی چل لو۔ کہاں نہ نہیں، ہاتھ جوڑے، کیا اب تمہارے آگے کچھ بھی کرو میں نہیں جاؤں گا۔ اگر لینے آئے ہو تو ابھی چلے جاؤ، جہان کافی غصے سے بولا، اور بخت کھڑا ہو گیا۔ جبکہ جہان اٹھ کر کمرے میں چلا گیا، بخت خاموشی سے پلٹ آیا۔ شاید ہر کوشش بیکار تھی۔